فتنے کی شکل میں ایک سوچ جو بڑی پھیل رہی ہے آج، سنیے گا، وہ سوچ یہ ہے کہ مذہب کو ایک پرسنل میٹر کے حوالے سے اور پرسنل معاملے کے حوالے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پرسنل میٹر ہے، یہ ذاتی معاملہ، یہ مذہب کو۔ اس فتنے کی ابتدا یورپ سے ہوئی، یورپ سے، جب کلیسا والوں نے سائنسدانوں پہ بڑے مظالم کیے۔ سائنسدان جو بڑے بڑے علم و ہنر والے ہوئے یورپ کے، جب انہوں نے ایسے خیالات پیش کیے قوم کے سامنے جو کہ کلیسا کے عقائد سے ٹکراتے تھے، تو بڑی ظلم کیے کلیسا والوں نے ان اسکالرز پہ، ان علماء پہ، ان بڑے بڑے لوگوں پہ، علم و ہنر والوں پہ بڑے ظلم کیے۔ آگ میں جلایا گیا، سولی دی، پوری زندگی تک کے لیے قید میں ڈال دیا گیا۔ تو جب کلیسا نے مظالم کیے صاحبان علم و فن پہ اور اسکالرز پہ، اور پھر اس کے بعد جب کلیسا کے مظالم کے خلاف لوگوں کے اندر بیداری آئی اور نشاط ثانیہ کا دور جب شروع ہوا یورپ کے اندر، تو اس کے بعد اہل مذاہب اور دھرم گروؤں کے ظلموں سے تنگ آ کر کے یہ خیال ان کے بیچ پروان چڑھنا شروع ہوا کہ ہم کسی کلیسا کو نہیں مانتے، ہم کسی دھرم گرو کو نہیں مانتے۔ اس جو مذہب ہے اور دھرم ہے، چاہے کرسچینیٹی ہو، چاہے جیویزم ہو، چاہے کوئی دھرم ہو، وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، جو چاہیں سو سمجھے اور جیسے چاہیں ہم اس پہ عمل کریں نہ کریں، جس قسم کا خیال ظاہر کریں۔ کلیسا کو اور اہل کلیسا کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں جو نشاط ثانیہ کے بعد جو اہل یورپ ہیں ان کے اندر اس خیال کا پروان ہوا، اور پھر یہ خیال وہاں سے ادھر آیا، مشرق کے اندر آیا، اور مشرق کے اندر بھی اس خیال کو بڑی شدت کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک لمبے عرصے سے، اور آج بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ مذہب ایک پرسنل میٹر ہے، ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جیسے عیسائی اور یہودی ہیں کہ ان کی نگاہوں میں عیسائیت کی کوئی وقت نہیں ہے، یہودیت کی کوئی وقت نہیں ہے، خود وہ دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خود اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے مذہب پر ایک سمجھیے کہ گولے کی شکل میں برستے ہیں، اور وہ سب یہ کرتے ہیں ذاتی معاملہ، کہ دین ایک ذاتی معاملہ ہے اس نام پر۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کا تعلق اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ہو جائے، کہ ہر شخص اسلام کی اپنی توضیح کرے، ہر شخص اسلام کے بارے میں جو چاہے بکے، ہر شخص جو چاہے عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، اور ذاتی معاملہ کہہ کر کے اسے چھوٹ دے دی جائے کہ تم جو چاہے کرو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہو۔ اس قسم کی سوچ، ذاتی معاملہ، ایک تو یہ کہ دین ذاتی معاملہ ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ مسلمان، اس کو ہم مانیں، چاہے اس کے خیالات، اس کی باتیں، اس کی سوچ اور اس کے الفاظ جو اس کی گندی زبان سے نکلے وہ کتنے ہی گندے کیوں نہ ہو، ان سب کو پرے رکھ کر کے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو جو یورپ کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اسے مسلمان مانو، اور پھر اس کے خیالات کو اس کا پرسنل میٹر سمجھ کے اس کی جانب توجہ نہ دو۔ حالانکہ مذہب اسلام اس خیال اور اس سوچ کی تائید نہیں کرتا۔ مذہب اسلام مذہب کو ایک ذاتی معاملہ نہیں کہتا، ذاتی معاملہ نہیں کہتا مذہب کو۔ یہ حق ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ جیسے کہ سورج کے ماننے یا نہ ماننے پر کسی پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سورج کی روشنیاں بتا دیتی ہیں کہ ہم ہیں۔ سورج کی روشنی، حرارت، تمازت، اس کی حیاتیاتی شعاعیں، حیاتیاتی کرنیں جو کہ خلائق کو فائدہ پہنچا رہی ہیں شب و روز، وہ بتاتی رہتی ہیں کہ سورج ہے، اور اس کے ماننے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ زور و جبر تو غلط بات کو ماننے پر کیا جاتا ہے۔ غلط مان، اور جو غلط بات ہے اسے منوانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے، لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ جو سچائی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ
اپنے نکھرے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے ہو تو اس کو ماننے کے لیے کسی قسم کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے چہرے کا حسن ہی لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً اسلام کا یہ قانون ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور کیوں زبردستی نہیں ہے؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت دونوں واضح ہو چکے ہیں، لہذا کوئی زبردستی نہیں۔ عقلیں رکھتے ہو تم، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، سوچ لو، سمجھ لو، اس کے بعد جو اپناؤ، ہدایت اپناؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایک بڑا مرتبہ ہوگا اور اللہ رب العزت کل قیامت کے روز تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ گمراہی اپناؤ گے تو عذاب میں مبتلا کیا جاؤ گے۔ تو دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دین قبول کر لیا، یہ لا اکراہ فی الدین کو لوگ بار بار مذہبی معاملات کو ایک پرسنل میٹر، ذاتی معاملہ بتانے کے لیے اس آیت کا استعمال کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ سنیے گا، لا اکراہ فی الدین، ڈیبیٹ سے بھی سن لیں۔ کچھ ایسے لوگ جو کہ مسلمان نام رکھ کر کے اینکر پرسن بنے ہوئے ہیں، جو کہ دلالی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ بھی جب اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کر جائیں جو اسلام کے اصول اور مسلمات کے خلاف ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے، اور دلیل لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ابے لا اکراہ فی الدین کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے ہے، کہ جو کافر ہے اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ چاہے تو دین قبول کرے اور چاہے تو دین قبول۔ تو اگر لا اکراہ فی الدین کا اپنے اوپر انطباق کر کے اور تم اپنی تھاٹ اور اپنی فکر کو آزاد رکھنا چاہتے ہو، تو پہلے یہ بھی مان لو کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم کافر ہو۔ کیونکہ لا اکراہ فی الدین یہ کفار کے لیے ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کافر کے لیے ہے۔ تو اگر تم اس کو اپنی سوچ کے لیے بطور دلیل بناتے ہو اس آیت کو، تو پہلے مان لو کہ تم کافر ہو۔ لا اکراہ فی الدین کو اگر تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو تو مسلمان کا نام لے کر کے اور پھر اعتراض مت کرو۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ اور پھر اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو مذہب اسلام ہمیں ایک اصول دیتا ہے اور قاعدہ دیتا ہے، اور اس قاعدے کو ماننا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اس اصول کو ماننا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیے، ماننا ایک الگ ہے، پریکٹس کرنا ایک الگ ہے۔ ماننا ایک الگ ہے، پریکٹس کرنا ایک الگ ہے، اس پر عمل کرنا ایک الگ ہے۔ تو اسلام کے تمام اصول و قوانین اولاً تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مانے، اور ثانیاً یہ تقاضا کرتا ہے اس کے بعد کہ ان پر عمل کرے، ان پر عمل کرے۔ تو اگر مان لیا اور عمل نہیں کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نان پریکٹسنگ وہ مسلم ہے، کہ وہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہا۔ تو عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کی شدت و ذوق کا اس سے تعلق ہے، لیکن حقیقت ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بکواس کرتا ہے اسلام کے حوالے سے، پیغمبر اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اگر کوئی بکواس کرتا ہے اور اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ایک مسلمان کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی درجے میں وہ فیل ہے، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پہلی منزل تک اس کی رسائی نہیں ہے، ماننے تک ہی رسائی نہیں ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یقین جان لیں کہ مذہب ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ جو چاہے منہ اٹھا کر کے جو بول دے، بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی تعلیمات موجود ہیں، اور وہی قرآن و حدیث کی تشریحات ہمارے ائمہ سلف نے کی ہیں۔ قرآن، حدیث اور تشریحات سلف کے مطابق اپنے خیالات کو رکھنا، اپنے عقائد کو رکھنا، اپنی سوچ کو رکھنا، اور الفاظ کا چناؤ کرنا کہ ہمیں کیا بولنا ہے جو قرآن و حدیث اور تشریحات سلف کے خلاف نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ ذاتی معاملہ کہہ کر کے کچھ بھی بکواس کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔